تراویح کا شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی مردوں کے لیے بھی، عورتوں، اسلام بھائیوں، اسلام بہنوں دونوں کے لیے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح مرد و عورت سب پر بالاجماع سنت مؤکدہ ہے اور اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مداومت فرمائی، یعنی ہمیشگی سے اس کو ادا فرمایا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم سمجھو۔ تو جب خلفائے راشدین نے بھی اس کے اوپر ہمیشگی فرمائی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کو ادا فرمایا اور اس کو پسند بھی فرمایا، بلکہ صحیح مسلم میں اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یعنی اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ترک بھی فرمایا، اس اندیشے کی بنا پر کہ کہیں امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ ابتدائے اسلام میں، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ متفرق طور پر، یعنی علیحدہ علیحدہ طور پر تراویح پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ تراویح ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے خیال فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ سب ایک امام کے ساتھ جمع ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا، ان کو امام بنایا اور لوگ ان کی اقتداء میں تراویح کی جماعت ادا کرنے لگے۔ جب دوسرے دن آپ نے جہاں مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے لوگ تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ اچھی بدعت ہے۔ تو حکم یہی ہوا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ مرد کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، عورت کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ کتنی رکعت اس کی سنت مؤکدہ ہیں؟ کتنی رکعت پڑھی جائیں گی اسلام بھائیوں، اسلام بہنوں دونوں کے لیے؟ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ بعض لوگ 4 پڑھ کے نکل جاتے ہیں، بعض 8 پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، بعض 12 پڑھ کے، تو مختلف یوں ہوتا ہے۔ تو کتنی رکعت پڑھنی چاہیے ہمیں؟ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور احادیث پاک سے بھی یہی ثابت ہے، اور حضرت امیر المومنین، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد کے مسلمانوں کا یہی معمول رہا۔ چنانچہ بیہقی کی حدیث پاک ہے کہ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یوں ہی تھا کہ لوگ 20 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ موطا میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں 23 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس کی تطبیق یہ بیان کی ہے کہ 20 رکعتیں تراویح کی اور 3 رکعتیں وتر کی۔ تو جمہور کا یہی موقف ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، تو لہٰذا 20 رکعتیں ہی پڑھنی چاہیے۔ جو 8 پڑھ کر یا 12 پڑھ کر چلے جاتے ہیں، ان کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ تراویح آ کے پڑھنی چاہیے، 20 رکعتیں ادا کرنی چاہیے۔ تراویح فی نفسی ہی سنت مؤکدہ ہے اور بلا وجہ یہ چھوڑنا گناہ ہے، نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اس میں یہ بھی ایک حدیث پاک جو بتائی گئی، تو اس میں درمیان میں ایک لفظ آیا تھا کہ ثواب کی طلب کے لیے، تو طلب ثواب کی بھی نیت ہونی چاہیے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے جیسے امیر اہل سنت ہمیں ذہن دیتے ہیں کہ ہر عمل سے پہلے اچھی اچھی نیتیں ہوں۔ تراویح پڑھنے آ رہے ہیں، ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس میں اگر مزید اچھی اچھی نیتیں شامل ہو جائیں گی، طلب ثواب کی، مغفرت کی نیت ہو جائے گی، انشاءاللہ مزید اس کی برکتیں ملیں گی۔ تراویح کی جماعت، اس سے مراد یہ ہے کہ تراویح کی جماعت سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر سب لوگوں نے تراویح کی جماعت کو چھوڑ دیا، کوئی بھی کسی نے بھی جماعت نہیں کی، تو گناہ گار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا ادا کر لی ہے تو اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن جو شخص مقتدا ہے، پیشوا ہے، کہ جس کو دیکھ کر لوگ
اور راغب ہوں گے مساجد کی طرف آنے میں تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر ہی جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تراویح کی جماعت کے حوالے سے پتہ چلا کہ یعنی من جملہ سب لوگوں کو چھوڑنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، البتہ کسی کی اگر جماعت رہ جائے تو وہ اپنے طور پہ بعد میں تراویح پڑھنی ضرور ہے۔ کبھی اگر کسی عذر کی وجہ سے رہ جائے کسی کی جماعت تو اس پر بھی پڑھنا ضروری ہے، تراویح لازمی ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کیا تراویح جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ محلے کی مسجد میں ختم قرآن ہو رہا ہے، وہاں ہم نے پڑھنا شروع کی، تو کیا بس سارے پورے 30 دن یا 27 دن وہیں پہ پڑھنا ضروری ہے، یا جیسے کبھی مہمان کہیں چلے گئے، کہیں دوسری جگہ پہ چلے گئے تو وہاں جا کے بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ کہیں جاتے ہیں تو وہ تراویح چھوڑ دیتے ہیں، میں تو وہاں پڑھ رہا ہوں، میں وہیں جا کے کل پڑھوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ تراویح کے اندر ایک قرآن پاک کا جو ہے وہ ختم جو ہے یہ سنت ہے سننا۔ اب ایک مسجد میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے فی نفسہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، تراویح پڑھنی ہے، اگر کسی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے اس مسجد میں جس میں ادا کرتے ہیں نہیں کر سکے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تراویح کو بالکل چھوڑ دینا ہے، گھر میں بھی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بعض لوگ جو عذر بناتے ہیں کہ مسجد کی جماعت چلی گئی یا جہاں ہم پڑھتے تھے تو آج کی تلاوت مس ہو گئی تو لہٰذا جو ہے وہ اب میرا جو ہے وہ ختم کا سلسلہ، ختم کے سلسلے میں تو ڈسٹربنس آ جائے گی، لیکن تراویح کو بہر صورت نہیں چھوڑنا ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس کی ادائیگی خود سے بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی جیسا کہ اس کا حکم سنا کہ جماعت کے ساتھ اس کی ادائیگی سنت علی الکفایہ ہے اور مسجد میں آ کر پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا ہے تو تراویح تو بہر صورت اس کو ادا کرنی ہی کرنی ہے، مہمان ہے یا پریشانی ہے تو اس صورت میں گھر میں ادا کر سکتا ہے۔